السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسی مسجد میں جو پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی، اسلامی فن تعمیر اور روحانی ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہے میرے پیچھے نظر آنے والی شاہ فیصل مسجد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد کی تاریخی حیثیت، رمضان المبارک کے روح پرور مناظر دکھائیں گے اور مکمل اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، میرے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس عظیم مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ ہدایات لکھی گئی ہیں، تو ہم پہلے ان کو پڑھتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی سائن بورڈ نظر آ رہا ہے جس میں مسجد کے آداب اور ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مسجد میں شور و غل نہ کریں، بھاگ دوڑ سے پرہیز کریں، خواتین شرعی آداب کے ساتھ آئیں اور پاکیزہ ماحول میں داخل ہوں، مسجد میں تحیت المسجد ادا کریں اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں، کھانے پینے اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کریں، تصویر بنانا منع ہے۔ یہ ہدایات اس مقدس مقام کے ادب و احترام کو برقرار رکھنے کے لیے دی گئی ہیں، پر اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ خواتین کتنا پردے کا احترام کر رہی ہیں؟ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ نظر آنے والی شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں ہوا، جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس عظیم الشان منصوبے کی بنیاد رکھی۔ شاہ فیصل کی وفات کے بعد اس مسجد کا نام ان کے اعزاز میں رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں ترکی کے معروف معمار ویدات دالو کے اہم کردار تھا، جنہوں نے اس کی منفرد خیمہ نما ساعت کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں سعودی حکومت کی طرف سے اہم مالی امداد فراہم کی گئی اور اسے اسلامی دنیا کا ایک عظیم تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ شاہ فیصل مسجد کا افتتاح 1986 میں ہوا اور تب سے لے کر آج تک یہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ اور سیاحتی مقام بن چکی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جدید ترین تکنیکی طریقوں کو استعمال کیا گیا تھا، جو اس کے مضبوط ڈھانچے اور خوبصورت طرز تعمیر کو ممکن بناتا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ یہاں کی زیر زمین پارکنگ کی سہولت خاص طور پر خواتین اور بزرگ افراد کے لیے فراہم کی گئی تاکہ ان کی عبادت کے دوران کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ مسجد کے ارد گرد خوبصورت باغات اور وسیع سبززار بھی اس خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، جو زائرین کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ شاہ فیصل مسجد کو صرف اسلامی فن تعمیر کی ایک نمایاں مثال ہی نہیں سمجھا جاتا، جو دنیا کے سب سے بڑے خیمہ نما ڈھانچوں میں سے ایک ہے، جس کی چھت 88 میٹر کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہے اور اسے تمام موسموں کے لیے موزوں بنایا گیا تاکہ زائرین کسی بھی موسم میں یہاں عبادت کر سکیں۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ ہے بلکہ اسلام کے پیغام اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ اس کی تعمیر سے قبل اور بعد کے عرصے میں پاکستان و سعودی عرب کے تعلقات میں مضبوطی آئی اور اس مسجد کا افتتاح ایک عالمی سطح پر مسلم امت کے اتحاد اور محبت کا پیغام تھا۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کو 40 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی یہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم روحانی مقام کے طور پہ موجود ہے۔ یہ مسجد اپنے انوکھے خیمہ نما ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے 4 مینار 260 فٹ بلند ہیں،
جو ترکی کے عثمانی طرز تعمیر سے متاثر ہے۔ مسجد کے بیچ میں ایک سنہری ستارہ نصب ہے جو اسلامی وحدت اور روشنی کی علامت ہے، اور اگر ہم اس کے دائیں طرف پیچھے نظر ڈالیں تو مارگلا کے خوبصورت پہاڑیاں اس مسجد کی شان میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہ پہاڑیاں نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا خزانہ ہیں بلکہ اس مقدس مقام کی روحانیت کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک نورانی اور روحانی ماحول دل کو مو لیتا ہے۔ سب سے پہلے نظر پڑتی ہے عظیم فانوس پر جو مسجد کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا ہے۔ قالین کی نفاست، وسیع و غلیظ اور بلند و بالا چھت سب کچھ ایک دل فریب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر بات کریں محراب کی تو یہاں سونے کے پانی سے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں جو اسلامی فن خطاطی کا ایک حسین نمونہ ہے، جو ہر آنے والے نمازی کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ شاہ فیصل مسجد میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر پڑے ہوئے ہاتھوں سے لکھے قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں جو اسلامی فن خطاطی کا حسین نمونہ ہے۔ ان قرآن مجید کو بڑی احتیاط سے لکھا گیا ہے اور مسجد کے مختلف حصوں میں محفوظ کیا گیا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہر نسخہ کی خطاطی میں نستعلیق اور سرس جیسے مشہور خطوط کا استعمال کیا گیا ہے جو ان کے تقدس اور روحانیت کو بڑھاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید نہ صرف عبادت کے لیے ہیں بلکہ اسلامی ثقافت اور فن خطاطی کی نمایاں مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اگر باہر نکل کے آئیں تو اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں خواتین کے لیے علیحدہ گیلری بنائی گئی ہے جہاں وہ پورے پردے اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ اپنا نماز ادا کر رہی ہیں۔ تو رمضان مبارک میں یہاں خواتین خصوصی طور پر بڑی تعداد میں آتی ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتی ہیں، اور رمضان مبارک میں اس مسجد کا ماحول ناقابل بیان ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم چیز قابل ذکر ہے اور وہ ہے یہ آپ کو نظر آنے والے بڑے بڑے جنریٹر جو سعودی عرب کی طرف سے عطیہ کیے گئے ہیں۔ ان پہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہیں۔ بجلی چلے جانے کی صورت میں یہی جنریٹر مسجد کو روشنی فراہم کرتے ہیں تاکہ عبادات میں خلل نہ آئے۔ تو آخر میں ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر، ثقافت اور روحانی تربیت کا ایک عظیم مرکز ہے۔ ہمیں اس مقدس مقام کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور یہاں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوسروں تک شیئر کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔